بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول، باب نمبر 4، موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اور اس کا انکار کرنے والا بدعتی اور اہل سنت سے خارج ہے۔ البتہ مسح کو جائز سمجھ کر پھر کوئی موزہ اتار کر پاؤں دھوئے تو عزیمت اور افضل ہے، لیکن کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں کے لوگ موضوع پر مسح کو جائز نہ سمجھتے ہوں تو وہاں مسح کرنا افضل ہے۔ جی چمڑے کے موزے ہوں، اس میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے کہ موزہ کیسا ہو جس کے اوپر مسح کرنا شرط ہے، جس پر مسح کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں چیزیں ساری۔ تو فی الحال دیگر مسائل موضوع کے بتائے جا رہے ہیں۔ مسح کا انکار کرنے والا بدعتی اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ حدیث وارد ہیں، اس قدر کثرت سے ہیں کہ اہل سنت کی پہچان میں سے یہ بتلایا گیا کہ وہ مسح کے جواز کے قائل ہیں۔ صفحہ نمبر 84 اہل سنت کی یہ علامت میں سے ہے۔ پچھلا ہو گیا تو مکمل۔ لیکن اگر ایسے علاقے میں ہو جہاں پر لوگ مسح کو جائز نہیں سمجھتے، وہاں موزے اتار کر نہیں کرنا چاہیے مسح، پاؤں نہیں دھونے چاہیے، بلکہ مسح کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی مسح کرنا جائز ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں مسح کرنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مسئلہ، اگر وضو کے لیے پانی صرف اتنی مقدار میں ہو کہ موزوں پر مسح کے ساتھ وضو کر سکتا ہے، یا اتنا کم وقت ہو کہ موزہ اتار کر پاؤں دھونے میں اتنی دیر لگ جائے گی کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، اور مسح کی مدت ابھی باقی ہو تو موزہ پر مسح کرنا واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسح کرنے سے اس کو وقت مل جائے گا۔ مسح کیے بغیر اگر پاؤں دھونے میں ٹائم لگائے گا، اس کا وقت ہی نہیں ملے گا نماز کا، تو اب نماز کو درست وقت میں ادا کرنے کی ضروری ہے، اس لیے اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا وقت نہ گزرا ہو۔ موزوں کے اوپر مسح کرنے کی لمٹ ہے، ایک ٹائم ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہ ٹائم بھی اس کے پاس ہو باقی۔ اچھا جی، مسئلہ، موزہ پر مسح کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو طہارت کاملہ پر پہنا ہو، یعنی وضو کرنے کے بعد اور پھر وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے پہنے ہوں۔ وضو کر کے موزے پہنے جائیں، یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہے، موزے پہن لیے، پھر وضو کیا اور مسح کر لیا، اس سے مسح نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کا پہلے سے وضو نہ ہو اور وہ بالکل وضو نہ کرے اور موزے پہن لے تو ان پر مسح جائز نہیں، لیکن اگر پورا وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو مسح جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہن لیے اور باقی وضو نہیں کیا تب بھی مسح جائز نہیں۔ بھائی یہ کہے کہ میں تو پیر دھو کے پائے تھی، پیر دھو کے میں نے پہنے تھے، نہیں بھائی، وضو کرے گا تو پھر۔ اور اگر پاؤں دھو کر موزے پہنے اور اس کے بعد وضو کر لیا، پھر اس کے بعد وضو ٹوٹا تو اب مسح جائز ہے، کیونکہ وضو تو اس نے پورا کر لیا نا، اگرچہ ترتیب اس نے خراب کی، یعنی پاؤں دھوئے پہلے، پاؤں دھو کر اس نے موزے پہن لیے، اس کے بعد اس نے باقی وضو کر لیا، تو وضو کے فرائض سنن اس نے پوری فرائض ادا کر لی، وضو اس کا پورا ہو گیا۔ اب اگر وضو ٹوٹے گا تو پھر اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، اس کے بعد باقی وضو کرنا شروع کیا مگر ابھی وضو پورا نہ کرنے پایا تھا کہ وضو توڑنے والی کوئی بات ہو گئی، تو اب مسح جائز نہیں، کیونکہ وضو پورا نہیں ہو سکا اس کا، اور مسح کے لیے پہلے سے وضو ہونا ضروری ہے، وضو کی حالت میں موزوں کا پہنے ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ، کسی نے تیمم کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو جب وضو کرے تو ان موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، کیونکہ تیمم طہارت کاملہ نہیں، خواہ وہ تیمم صرف غسل کا ہو یا صرف وضو کا ہو یا دونوں کا ہو۔ جی یہ بھی ہے، کسی علاقے میں پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا اور موزے پہن لیے،
پھر اس کے بعد جب وضو پانی مل گیا اس کو وضو کرنے لگا، اب وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے موزے تو طہارت کاملہ پر پہنے تھے، کیونکہ تیمم کرنے سے جب پانی نہ ہو تو تیمم بندے کو پاک کر دیتا ہے، اور یہ کہے کہ میں نے طہارت کاملہ پر پہنے تھے، تو نہیں بھئی، اب جب پانی مل چکا ہے اب دوبارہ ان کو اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہے، تیمم کافی نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہیڈنگ ہے کن موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر موزوں کی تفصیل شروع ہوگی، ہر قسم کے جراب یا ہر قسم کے جو ہے نا جو بھی چیز پاؤں پر پہنی ہو اس پر موزہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شرائط ہیں۔ چمڑے کے موزے جو اتنے اونچے ہوں کہ ٹخنے ان میں چھپے ہوئے ہوں، ان پر مسح درست ہے، لیکن اگر موزے اتنے چھوٹے ہوں کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تو ان پر مسح درست نہیں۔ یہ ٹخنوں سمیت اگر پاؤں چھپا ہوا ہے نا پھر اس پر مسح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 1، وہ موزے جو اتنے پتلے چمڑے کے ہوں کہ اگر ان کو پہن کر جوتے کے بغیر پیدل چلیں تو وہ پھٹ جائیں تو ان پر مسح جائز نہیں۔ اسی طرح اگر چمڑے کا موزہ استعمال سے اتنا گھس جائے کہ جوتے کے بغیر پہن کر چلنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو تو مسح جائز نہیں رہتا جی، یعنی یا تو اس کی شروع میں ایسی حالت ہو، یعنی نیا موزہ ہی ایسا ہے کہ اگر اس کو پہن کر چلیں گے 3 میل کی مقدار ہوتی ہے پیدل چلنے کی، جو ہے اس کی ججمنٹ کرنے کی یہ پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا۔ اگر 3 میل تک پیدل چلنے سے وہ نہیں پھٹا تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر پھٹ جاتا ہے 3 میل چلنے سے پہلے ہی پھٹ گیا تو اس پر مسح جائز نہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک موزہ جو ہے نا اس کو تجربہ کر کے یا جیسے بھی پتہ چل گیا کہ یہ 3 میل تک نہیں پھٹتا اور اس کو استعمال شروع کر دیا، کرتے کرتے وہ موزہ پرانا ہو گیا، پرانا ہونے کے بعد اگر وہ ایسی سچویشن ایسی حالت میں ہو جائے کہ اب اگر اسے 3 میل چلیں گے تو یہ پھٹ جائے گا تو پھر بھی وہ مسح کی حد سے نکل گیا۔ نمبر 2، سوتی اور اونی جرابیں جو سخین ہوں یا رقیق ہوں لیکن مجلد ہونے کی وجہ سے سخین کے حکم میں ہوں، ان پر مسح جائز ہے۔ اب یہ سخین کیا ہے، رقیق کیا ہے، مجلد کیا ہے، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جو جرابیں ہوتی ہیں اگر وہ سخین ہو جائیں تو ان پر مسح جائز ہے، لیکن اب وہ سخین کا کیا مطلب ہے آگے بتا رہے ہیں۔ سخین کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا کپڑا اس قدر موٹا اور مضبوط ہو کہ اس میں جوتے کے بغیر 3 میل پیدل چلیں تو وہ پھٹے نہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے 3 میل پیدل چلنے سے وہ پھٹے نہیں۔ دوسری شرط، اور وہ پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھے قائم رہ سکے، بشرطے کہ یہ قائم رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ موٹا ہونے کی وجہ سے ہو۔ یہ دوسری شرط ہے کہ اس میں خود اتنی طاقت ہو اس کے موٹائی کی وجہ سے کہ وہ پنڈلی، ہم جو جرابیں پہنتے ہیں نا عام طور پہ، وہ ویسے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ان کو ہم اپنی پنڈلی پر چڑھاتے ہیں تو وہ تنگی اور چستی اور اس میں ربڑ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ٹھہر جاتی ہے، وگرنہ اس میں خود کوئی پاور نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اتنے اس قدر ہو کہ اگر اس کے درمیان میں کوئی ڈھیلی چیز رکھی جائے اور وہ جو ہے نا وہ کھڑی رہے اپنی موٹائی کی وجہ سے، تو وہ سمجھیں کہ اس میں اپنی خود کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی موٹائی کی وجہ سے پنڈلی کے ٹخنوں سے اوپر تک وہ آ جائے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر سے ٹخنے والی جگہ سے تھوڑے ڈھیلے سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نیچے نہیں جاتے، بالکل ٹخنوں سے نیچے نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنی موٹائی کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط نیز یہ کہ وہ پانی کو جلدی سے جذب نہ کرے اور پانی اس میں سے چھنے نہیں، نہ چھنے، یعنی پانی اس کے اوپر ڈالیں اور پانی باہر ہی بہہ جائے، اس کے اندر نہ جائے، تو یہ تیسری شرط ہے۔ جس جراب میں ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے وہ سخین نہیں بلکہ رقیق یعنی پتلی ہے، اور پتلی جو جراب ہوتی ہے اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہوتا۔ جرابیں اونی ہوں یا سوتی، دونوں میں مسح جائز ہونے کے لیے مذکورہ شرائط ضروری ہیں۔ ہاں جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ چمڑے کا ہی ہو، کسی اور چیز کا کچھ موزہ بنا ہوا ہو۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وضو ساکس کے نام سے بعض انٹرنیٹ پہ بھی اور اس طرح جرابیں ملتی ہیں، اور بہت ساری جرابوں کے بارے میں جواز کا فتویٰ بھی ہے۔ ہمارے دارالفتاء میں بھی ایک جوڑا بھیجا تھا کسی نے، کوئی کمپنی تھی، انہوں نے پوچھا اس پر مسح جائز ہے یا نہیں، تو ہم نے، ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے پہن کر وہ یہ جو پارک ہے یہ جیل روڈ پہ اس کے ریس کورس پارک ہے جو، اس میں ایک ٹریک بنا ہوا ہے پیدل، وہ کچا بنا ہوا ہے، انہوں نے اس پہ وہ کئی چکر لگائے، اس کا پہلے اندازہ لگا لیا، نیٹ سے معلوم کر لیا کسی طرح سے کہ اس کی کتنا ایریا ہے وہ، تو 3 میل تک اس میں چلے۔ میل کلومیٹر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 3 میل کا مطلب 3 کلومیٹر نہیں ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً یہ 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، 5-6 کلومیٹر کے قریب، مجھے حتمی طور پہ یاد نہیں۔
تو وہ اس پر چلے ان ساکس کو پہن کر، تو وہ نہیں پھٹیں اور پانی بھی ان میں نہیں جذب ہوتا تھا، اور وہ موٹی بھی اتنی تھیں کہ وہ اپنی پاور سے وہ کھڑی ہو سکتی تھیں. تو پھر ان کے جواز کا فتویٰ دیا کہ ان کے اوپر مسا جائز ہے. یعنی خالی چمڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ساکس ہوتی ہیں بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں، ان پر مسا کرنا جائز ہوتا ہے. ہاں لیکن جو عام طور پر چلتی ہیں ان پر نہیں. یہ جو ہم گرمی سردی جو بوٹوں وغیرہ میں پہن لیتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں. شرائط آگے آ رہی ہیں، مزید تفصیل آگے آ رہی ہے. تنبیہ: جرابوں کی کل 6 قسمیں بنتی ہیں. سخین سادہ، سخین کا تو سمجھ آ گیا جس میں 3 شرطیں ہوں اوپر گزری. سادہ یعنی بس یہی 3 شرطیں اس میں پوری ہوتی ہیں، لیکن ان میں مزید اندر کوئی کپڑا نہیں لگا ہوا. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اندر مزید کپڑا لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر طے ہوتی ہے موٹی، تو وہ نہیں، سخین سادہ. نمبر 2 سخین مجلد، یعنی وہ سخین بھی ہو اور مجلد بھی ہو، یعنی سخین بھی ہے اور اس کے اوپر مجلد. مجلد کسے کہتے ہیں؟ مجلد یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے پورے قدم پر ٹخنوں سمیت چمڑا چڑھا دیا گیا ہو. یعنی اندر تو کپڑا تھا، اس کے اوپر نیچے سارا جتنے بھی ٹخنے تک نیچے ایریا سب پر چمڑا چڑھا دیا، اس کو مجلد کہتے ہیں. 2 قسمیں 3 قسمیں. سخین مناعل، یعنی وہ سخین جراب جس کے تلے اور ایڑی اور پنجے پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو اور باقی قدم پر صرف سخین جراب ہو. یعنی پورے پر چمڑا نہیں چڑھا، لیکن ایڑی ہے، نیچے پورا تلوا ہے اور پاؤں جو انگلیوں والی جگہ ہے وہاں پر چمڑا چڑھا دیا. تو چونکہ باقی جراب سخین ہے اس لیے اس پر مسا جائز ہے. ان تینوں پر مسا جائز ہے. نمبر 4 رقیق سادہ، یعنی باریک ہو اور سادہ ہو، یعنی ان پر نہ کوئی چمڑا چڑھا ہوا ہو نہ کوئی ایسی بات، تو رقیق سادہ. نمبر 5 رقیق مجلد، رقیق ہو لیکن مجلد ہو. مجلد کا معنی اوپر بتا دیا نا کہ جس کے اوپر نیچے سب جگہ پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، تو اس پر بھی مسا جائز ہو جائے گا. نمبر 6 رقیق مناعل، یعنی باریک ہوں لیکن مناعل ہوں. مناعل کہتے ہیں کہ پورا چمڑا تو نہیں چڑھایا لیکن تلوے پر یا ایڑیوں والی جگہ اور اس طرح جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے والے تمام حصے پر چمڑا لگا دیا، اوپر نہیں لگایا، تو یہ رقیق مناعل ہے. جن کے اب حکم آ رہا ہے کہ ان 6 قسموں میں سے پہلی تینوں قسموں پر مسا جائز ہے. چوتھی قسم یعنی رقیق سادہ پر مسا جائز نہیں. 5ویں قسم یعنی رقیق مجلد پر مسا جائز ہے. مجلد یعنی پورے جگہ چمڑا چڑھا ہوا ہو. 6ٹھی قسم یعنی رقیق مناعل، اس میں ہر وہ جراب شامل ہے جس میں چمڑا ٹخنوں سمیت تمام قدم کو گھیرے ہوئے نہ ہو، خاص صرف تلے پر چمڑا ہو یا اوپر کے بعض حصے پر ہی ہو، اس پر بھی مسا جائز نہیں، جبکہ وہ سوتی کپڑے کی ہو. رہیں وہ جرابیں جو موٹی اور مضبوط تو ہوں مگر سخین کی حد میں داخل نہ ہوں، جب ان کو مناعل کیا جائے یعنی تلے اور پنجے اور ایڑی پر چمڑا لگا لیا جائے، باقی قدم پر چمڑا نہ ہو، اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس پر مسا نہ کیا جائے. یعنی ایک نا بین شکل بن جاتی ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یعنی ہے تو وہ موٹی اور مضبوط جراب ہے لیکن سخین نہیں ہے. تو سخین نہ ہونے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کے تلوے کے نیچے کی طرف چمڑا لگا دیا. یعنی 2 شرطیں تو پائی جا رہی ہیں، مثلا وہ کھڑی اپنی پاور سے ہو سکتی ہے، اس میں پانی بھی نہیں چھنتا لیکن چلنے سے وہ پھٹ جائیں گی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نیچے کی طرف ان کے وہ چمڑا لگا دیا، یعنی ایک کمی کو کسی اور چیز سے پورا کر لیا. تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ مسا نہ کیا جائے. یعنی پوری جراب میں اوپر سے نیچے تک ایک ہی حکم ہو، بہتر یہ ہے کہ اس میں مسا کیا جائے، لیکن اگر کسی نے اس میں بھی مسا کر لیا تو مسا ہو جائے گا، لیکن احتیاط پر چلنا بہتر ہے. نمبر 3 انگریزی جوتے کی طرح چمڑا ہو کہ نیچے کے ٹخنے کھلے رہیں اور کھلے ہوئے حصہ پر کپڑا لگا کر قدم چھپا لیں، اس پر مسا جائز نہیں. یعنی جوتا پہنا ہے اور جوتے کا جو حصہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو جوتا ہوتا ہے وہ ٹخنوں سمیت اوپر تک تو نہیں ہوتا، نیچے تک ہوتا ہے، تو نیچے تک تو جوتا تھا اور اس سے اوپر موٹا کپڑا لگا لیا الگ سے، تو اب وہ کہتے ہیں بھائی اس پر مسا کر لے جائے، یہ مسا کرنا ایسا درست نہیں ہے، وہ کپڑا الگ ہے اور وہ جوتا الگ ہے. اس کی مزید تفصیل آگے آ بھی رہی ہے. نمبر 4 کپڑے کی جرابیں خواہ وہ موٹے کپڑے کی ہوں یا باریک کپڑے کی ہوں، ان کو پہن کر ان کے اوپر چمڑے کے موزے پہن لیے جائیں تو ان پر مسا جائز ہے. جی چمڑے کے موزے چونکہ اوپر آگے ہیں اب ان پر مسا کرنا جائز ہو جائے گا. نمبر 5 جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی لمبائی چوڑائی کے برابر کھل جاتا ہے تو اس پر مسا درست نہیں، اور اگر اس سے کم کھلتا ہو تو مسا درست ہے. یہ
موزے پھٹنے کی جو ہے نا وہ مقدار آ گئی کہ چلنے سے پھٹتا تو ہے لیکن تھوڑا سا پھٹا معمولی سا، یعنی ایک انگلی اس میں سے نظر آ رہی ہے یا دو انگلیاں نظر آتی، 2 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہے تو پھر اس میں مسح کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر زیادہ پھٹ گیا ہے، 3 انگلیوں کے بقدر پھٹ گیا ہے تو پھر اس پر مسح جائز نہیں. اچھا آگے لکھا ہے کہ 3 چھوٹی انگلیوں کا اعتبار اس وقت ہے جب موزہ انگلیوں پر سے نہ پھٹا ہو بلکہ کسی اور جگہ سے پھٹا ہو، اور اگر انگلیوں سے پھٹا ہو تو اس وقت ان انگلیوں کا اعتبار ہوگا جن پر سے پھٹا ہے. جی یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر انگلیوں کے علاوہ باقی پاؤں پیچھے کسی جگہ سے پھٹا ہے تو وہاں تو 3 انگلیوں کی، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی ہی مقدار معلوم کرنی ہے بس. لیکن اگر انگلیوں کے اوپر سے ہی پھٹ گیا تو پھر جن انگلیوں کے اوپر سے پھٹا ہے نا ان کا اعتبار ہوگا. یعنی انگوٹھا جو پاؤں کا انگوٹھا کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ والی انگلی کہلاتی ہے، ان 2 کو ملائیں. بعض دفعہ کسی پاؤں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 2 انگلیوں کی موٹائی وہ 3 کے برابر، ان کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پھٹا ان 2 انگلیوں کے اوپر سے تھا تو 2 انگلیوں کے اعتبار سے معافی ہے. جب تک تیسری انگلی ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا وہ مسح جائز ہوگا. مسئلہ اگر موزہ کی سیون کھل گئی، یعنی سلائی جو ہوتی ہے جس میں موزہ سلا ہوا ہے لیکن اس میں سے پیر دکھائی نہیں دیتا تو مسح درست ہے. اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت تو 3 انگلیوں کے برابر پیر دکھائی دیتا ہے ورنہ نہیں دکھائی دیتا تو مسح درست نہیں. یہ بھی ہے، اصل اعتبار ہے چلنے کا. چلتے کسی بھی حالت میں اگر 3 انگلیوں کے بقدر کھلتا ہے پاؤں سے تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا. مسئلہ اگر ایک موزہ میں 2 انگلیوں کے برابر پیر کھل جاتا ہے اور دوسرے موزہ میں 1 انگلی کے برابر تو کچھ حرج نہیں، مسح جائز ہے. اور اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو مسح جائز نہیں. اور اگر سب ملا کر بھی پوری 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہوتا تو مسح درست ہے. اس میں 2 چیزیں آ گئیں. ایک چیز یہ کہ ہر موزے کا اپنا اپنا اعتبار ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا اس موزے میں سے اگر کاؤنٹ کریں، تھوڑا سا اس موزے کی جو ہے نا وہ کاؤنٹ کریں اور دونوں کو ملا کر دیکھیں 3 انگلیوں سے زیادہ بن رہا ہے تو یہ نہیں. ہر موزے کا اپنا اپنا حکم ہے. اگر اس کی 2 انگلیاں، اس میں 2 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا ہے تو جب تک ایک ہی کی 3 انگلیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے نا مسح جائز ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، مختلف جگہوں سے موزہ پھٹا ہوا ہے، اگر ان سب کو جمع کر کے 3 انگلیوں کے بقدر بنتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، یعنی مسح ناجائز ہو جائے گا. اور اگر اس سے کم بن رہا ہے تو مسح جائز ہے. مسح کے فرض، مسح یعنی کس چیز سے مسح ہوگا وگرنہ مسح ہی نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ مسح کے 2 فرض ہیں. موزوں کے اوپر کی جانب مسح کرے، نیچے کی جانب نہ کرے، پہلا فرض تو یہ. دوسرا فرض ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرے، یہ منیمم ہے. ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار مسح کرے، یہ منیمم ہے کہ کم از کم اتنا آپ کا ہاتھ اس موزے کے اوپر لگنا چاہیے کہ کم از کم جو ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیاں ہیں اس کے بقدر اس کے اوپر مسح ہو جائے، وگرنہ مسح نہیں ہوگا. اس کی تفصیل آگے مسنون طریقے میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں تر کر کے آگے کی طرف موزے پر رکھے، یعنی انگلیوں کی طرف سے رکھے. دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے پر، اور ہتھیلی موزے سے الگ رکھے. ہتھیلی نہ لگائے بلکہ انگلیاں جس قدر پوری انگلیاں لگائے، پوری انگلی لگانے کی کوشش کرے، ہتھیلی نہ لگائے. اچھا پھر ان کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچ دے. یہ طریقہ ہے، انگلیوں سے شروع کرے، پوری انگلیاں لگائے، پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے اور ہاتھ کی پوری انگلیاں لگائے اور ان کو کھینچے اوپر کی طرف، پنڈلی کی طرف، یعنی ٹخنوں کی طرف، اوپر کی طرف کھینچے اور ٹخنوں سے اوپر تک لے جائے، یعنی جہاں تک موزہ ہے وہاں تک لے جائے. تو یہ مسح کا بہترین اور سنت طریقہ ہے. اس میں فرائض بھی آ جاتے ہیں اور سنت بھی آ جاتی ہے. مسئلہ اگر پوری انگلیوں کو موزے پر نہیں رکھا بلکہ فقط انگلیوں کا سرا موزے پر رکھ دیا اور انگلیاں رگڑ دیں، انگلیاں کھڑی رکھیں تو یہ مسح درست نہیں ہوا. یعنی صرف پورے ہاتھ گیلے تھے لیکن صرف پورے لگائے اور وہی کھینچ دیے تو وہ تھوڑی سی مقدار میں تو وہ لکیر سی بن جائے گی پانی کی، لیکن تھوڑی سی آگے جا کے تو انگلیوں سے پانی ویسے ختم ہو جائے گا، تو اس سے آگے جو انگلیاں کھینچیں گی وہ خشک انگلیاں ہوں گی تو وہ موزہ تو پورا نہیں ہوگا. آگے وہ بتا رہے ہیں البتہ اگر انگلیوں سے پانی برابر ٹپک رہا ہو
جس سے بہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزہ کو لگ جائے تو درست ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے، یعنی ہاتھ کے آپ کی ہتھیلی کے اوپر اس قدر پانی ہے کہ آپ اگر صرف پورے رکھ کر ہی کھینچتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر سے پانی بہ بہ کر ساتھ ساتھ انگلیوں کے نیچے جا رہا ہے، اور جو ہے نا وہ انگلیاں اوپر آنے تک وہ پانی مسلسل ٹپک رہا ہے اور وہ موزے کو لگ رہا ہے تو وہ درست ہو جائے گا۔ اچھا جی آگے ہے جی نہیں، ٹخنوں کو تر نہیں کرنا، صرف موزے موزے کی بات ہو رہی ہے، ٹخنے تو موزے کے اندر ہوں گے، سائڈ نہیں، صرف انگلیوں سے شروع کرنا اور پنڈلیوں تک لے جانا ہے بس، دائیں بائیں موزے کا اور پاؤں کے نیچے کی طرف وہ مسے میں نہیں آتا۔ اچھا جی، اگر کوئی الٹا مسا کرے یعنی ٹخنوں کی طرف سے کھینچ کر انگلیوں کی طرف لائے تو بھی جائز ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے، ظاہری بات ہے۔ ایسے ہی اگر لمبائی میں مسا نہ کرے بلکہ موزے کی چوڑائی میں مسا کرے تو بھی درست ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہوا۔ چوڑائی میں مسا کر رہا ہے یوں یوں، لیکن وہ مقدار اپنی اس نے پوری کر لی ہے 3 انگلیوں کے بقدر، پھر تو جائز ہے، لیکن وہ خلاف اولا ہے، مستحب نہیں ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے موزہ پر مسا نہیں کیا لیکن بارش برستے وقت باہر نکلا یا بھیگی گھاس پر چلا جس سے موزہ بھیگ گیا تو مسا ہو گیا، یہ بھی اس میں جو ہے نا وہ ایک رعایت ہے۔ مسئلہ اگر انگلی سے 3 مرتبہ 3 مختلف جگہوں پر مسا کیا تب بھی مسا ہو گیا، جبکہ ہر مرتبہ انگلی کو پانی سے تر کیا ہو، یہ بھی ہے۔ 3 انگلیوں کی مقدار پوری کرنی ہے، چاہے ایک انگلی سے کی جائے چاہے 3 انگلیوں سے کی جائے۔ جی موزہ پر مسح کی مدت مسئلہ مسافرت میں یعنی حالت سفر میں، مسافرت میں 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کرنا درست ہے، اور جو مسافرت میں نہ ہو اس کو 1 دن اور 1 رات تک، اور جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن اور 1 دن رات یا 3 دن رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت موزہ پہنا ہے اس کا اعتبار نہ کریں گے۔ مثال دے رہے ہیں آگے، جیسے کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا، تو جیسے وضو ٹوٹے گا نا اب اس کا وقت شروع ہوا تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک مسا کرنا درست ہے، اور مسافرت میں 3 دن کے سورج ڈوبنے تک، مسافر میں 3 دن ہوتے ہیں، جب سورج ڈوب گیا تو اب مسا کرنا درست نہیں، جیسے ہی ٹائم پورا ہوا فوراً مسا ٹوٹ گیا۔ اب اگر تو وضو سے ہے تو خالی موزہ نکال کر موزے اتار کر پاؤں دھو لے، پاؤں دھو کر جو ہے نا وہ اپنا ٹائم گزار لے، پھر آگے مسائل خیر آ رہے ہیں۔ مسئلہ کسی نے موزہ پر مسا کرنا شروع کیا اور ابھی 1 دن 1 رات گزرنے نہ پایا تھا کہ مسافر ہو گیا، تو 3 دن 3 رات تک مسا کرتا رہے، اور اگر سفر سے پہلے ہی 1 دن رات گزر جائے تو مدت ختم ہو چکی، پیر دھو کر پھر سے موزہ پہنے۔ جی یہ بھی ہے کہ مسا شروع کیا تھا مقیم، 24 گھنٹے اس کا ٹائم تھا، لیکن ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ مسافر ہو گیا، تو اب وہی 24 گھنٹے اب 48 گھنٹے میں کنورٹ ہو جائیں گے، یعنی جتنا ٹائم گزر چکا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، اور اس سے آگے 3 دن جو ہے نا وہ 3 دن پہ وہ کام چلا جائے گا۔ اور اگر اسی طرح اگر سفر میں تھا، آگے آ رہا ہے، اگر مسافرت میں مسا کرتا تھا پھر گھر پہنچ گیا، اگر دن رات پورا ہو چکا ہے تو اب موزہ اتار دے، اب اس پر مسا درست نہیں، اور اگر ابھی 1 دن رات بھی پورا نہیں ہوا تو 1 دن رات پورا کر لے، اس سے زیادہ مسا درست نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو 48 گھنٹے تھے سفر میں، وہ جب گھر آیا تو وہ کس میں آ گئے، 24 گھنٹے پہ آ گئے۔ اب اگر سفر میں اس کے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، بس اب موزے اتارے اور دوبارہ سے وضو کرے، لیکن اگر 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ ابھی 24 گھنٹے مزید پورے کر سکتا ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص ایسے برفستان میں ہے، یعنی آئس جو برف والی جگہ ہے، ایسی جگہ پہ جہاں برف ہی برف ہے، برفستان میں ہے، کہ اگر وہاں پاؤں سے موزے اتارے جائیں تو سردی کی وجہ سے غالب گمان میں پاؤں کے خراب یا بیکار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، تو ایسے وقت میں مدت ختم ہو جانے کے باوجود اس پر برابر مسح کرتے رہنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ موزہ جبیرہ اور پٹی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ جبیرہ اور پٹی کا حکم مستقل آگے آ رہا ہے ویسے، لیکن جو اس میں کامن سی بات یہ ہے کہ وہ جو زخم جس طرح ہوتا ہے، زخم کی پٹی یا جبیرہ اس کے اوپر مسح کرنا، اس کی کوئی ٹائم نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، 24 گھنٹے یا جتنا بھی، جب تک وہ زخم ہے اس وقت تک کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، جب تک وہ برفستان میں اور ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اگر موزے اتارے گا
تو پاؤں دھوتے ہوئے جو ہے نا وہ بڑا سخت نقصان ہو جائے گا، پاؤں ضائع ہونے کا خطرہ ہے وہ. تو اب وہ موزے نہ اتارے بلکہ مسلسل اس کے اوپر مسا کرتا رہے، اس کی کوئی ٹائم نہیں ہے. مسا کو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے موزہ کا مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز، موزوں کے اتار دینے سے بھی مسا ٹوٹ جاتا ہے. مثلا اگر کسی کا وضو نہ ٹوٹا ہو لیکن اس نے موزے اتار ڈالے تو مسا جاتا رہا. اب وہ دونوں پیر دھو لے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے اشارہ دیا تھا اس پر. اگر ایک موزہ اتار ڈالا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں کا دھونا واجب ہے. ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں پر موزہ پہنا ہوا ہے تو بس اس پر مسا کر لیا اور دوسرے پر نہیں پہنا ہوا دوسرا دھو لیا. نہیں، یا دونوں کو دھونا ہے، یہ دونوں کا مسا کرنا ہے. اور تیسری چیز اس میں مزید ہے جو مسح کے ٹوٹنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ مسح کی مدت کا گزر جانا. مسئلہ، اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی تو بھی مسا جاتا رہا. اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے، پورے وضو کا دہرانا واجب نہیں. اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزے اتار کر پورا وضو کرے. جی 24 گھنٹے جب پہلا مسا کیا تھا اس وقت سے لے کر اگلے دن اسی وقت تک اس کا جو ہے نا وہ مسا برقرار رہے گا. جیسے ہی وہ وقت آئے گا، مثلا آج 4 بجے اس نے پہلا مسا کیا تھا تو اگلے دن 4 بجے جیسے ہی 4 بجیں گے اسی وقت اس کا مسا ٹوٹ جائے گا. اب اگر اس وقت وہ پہلے سے وضو اس نے کیا ہوا ہے، باقی وضو ہے لیکن صرف مسا ٹوٹا ہے، تو اب بس وہ موزے اتارے، پاؤں دھو کر دوبارہ موزے پہن لے. لیکن اگر اس کا وضو ہی نہیں تھا اس ٹائم تو اب پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. جی، موزے میں پاؤں کا پانی سے بھیگ جانا. موزہ پر مسا کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر پڑ گیا اور موزہ ڈھیلا تھا اس لیے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسا جاتا رہا. دوسرا موزہ بھی اتار دے اور دونوں پیر اچھی طرح دھوئے. اگر آدھا یا اس سے کم پیر بھیگا تھا تو مسا باقی رہا. آدھا سے زیادہ ہو گیا نا تو اب اکثر دھل گیا. جب اکثر دھل گیا تو سارے کو دھونا ضروری ہو گیا. لیکن اگر آدھا یا اس سے کم اگر بھیگا ہے تو پھر اس کا مسا برقرار ہے، مسا نہیں ٹوٹے گا. متفرقات، غسل کرنے والے کو مسا جائز نہیں، خواہ غسل فرض ہو یا سنت، اس کو پاؤں دھونے ہوں گے. جی، نہانا ہو نا جب، پھر موزہ اتار کر نہانا پڑے گا. یہ نہیں کہ ان کے اوپر مسا کر لیا اور باقی دھو لیا. مسئلہ، معذور کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جتنی عرصہ میں اس نے وضو کیا ہے اور موزے پہنے ہیں اس تمام عرصہ میں اس کا وہ مرض جس کے سبب وہ معذور ہوا ہے نہ پایا جائے. اور دوسرے یہ کہ مرض مذکور تمام وقت مذکور یا اس کے کسی جز میں پایا جائے. 2 صورتیں ہیں، یعنی جتنے عرصے اس نے وضو کیا ہے اور موزے پہنے ہیں اس تمام عرصہ میں اس کا وہ مرض جس کے سبب وہ معذور ہوا ہے نہ پایا جائے. یعنی ویسے تو جیسے نماز کے وقت شروع ہوا تھا وہ معذور کون ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم نے شروع میں پڑھ لی تھی. تو جیسے ہی وقت شروع ہوا تو معذور وہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو اس نے جو ہے نا اس کا جو وضو کا ٹائم تھا جتنا وقت میں اس نے وضو کیے رکھا اور اس کے بعد اس نے وضو کر کے موزے پہن لیے تو جب تک اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں اگلے نماز کے وقت تک اس میں کوئی وضو توڑنے والی کوئی اور چیز لاحق نہیں ہوئی. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جب موزے پہن لیے اس کے باوجود وہ عذر اس کو بار بار آ رہا ہے. 2 صورتیں بن گئی. پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور چونکہ اس نے موزے طہارت کاملہ پر پہنے ہیں اس لیے ان کا مسا نہ ٹوٹے گا اور مسا کی مدت پوری کرے. دوسری صورت یہ کا حکم یہ ہے کہ وقت کے نکل جانے سے جس طرح اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس کا مسا بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو موزہ اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے. آگے مسئلہ ہے کہ برقع اور دستانوں پر مسا درست نہیں. جی، صرف پاؤں کے جو اوپر موزہ ہوگا اس پر ہوگا، ہاتھ اور جو برقع وغیرہ اس پر مسا درست نہیں ہوگا.